اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو۔ اب تک جو ہے ہمارے 5 لیکچرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ پہلا جو لیکچر تھا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا جو لیکچر تھا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرا جو لیکچر تھا وہ تھا والعاقبۃ للمتقین، اور چوتھا لیکچر والصلاۃ علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین پر، اور 5واں جو لیکچر تھا وہ تھا ہمارا اما بعد پر۔ اب یہ ہمارا چھٹا لیکچر ہے، اور یہ ایک بہت بڑی عبارت ہے نا، تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین طریقے سے جو میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اس کے لیے میں نے کچھ سلائڈز بھی بنائی ہیں، تو تھمبنیل آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سلائڈز جو ہے وہ نظر آ جائیں گی، تو آپ جو ہے وہ اس کی مدد سے بہت آسانی سے جو ہے وہ اس عبارت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہی حسب وعدہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ میں آپ کو عبارت پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد ترکیب، اور پھر اس کے بعد صرفی اور نحوی اجرا، اور پھر اس میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ اس کی تشریح اور توضیح۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحہ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدئ عن فہم المسائل۔ تو یہ تو ہو گئی عبارت۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ کتاب مختصر ہے، ضبط کی گئی ہے، جو کہ ہونے والی ہے نحو میں، اور میں نے جمع کیا ہے اس میں نحو کے مقصودی مسائل کو قافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب بنانے والا ہوں اور فصل بنانے والا ہوں، واضح عبارت کے ساتھ ساتھ مثالوں کو لانے کے ساتھ سب مسائل میں بغیر چھیڑ چھاڑ کے دلائل اور علل کے، بہت زیادہ دلیلیں اور علتیں بیان کرنے کی چھیڑ چھاڑ کے بغیر، تاکہ یہ کہ کتاب پریشان نہ کرے مبتدی طالب علم کے ذہن کو مسائل کے سمجھنے سے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں اس پر آپ کو تھوڑی سی روشنی میں ڈال دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کتاب کو مختصر اور مضبوط جو ہے وہ میں نے بنایا ہے، نحو کے جتنے بھی قواعد ہیں، اور میں نے اس کو میں جو ہے نا وہ مقصودی مسائل جو ہے نا وہ خاص جو مطلب مقصد ہے اس کو میں نے جو ہے نا وہ جمع کیا ہے، اور قافیہ کی ترتیب پر میں نے جمع کیا ہے، اور میں نے جو ہے جس طرح سے قافیہ جو کتاب ہے نا، جو آپ انشاءاللہ تعالی آپ آگے پڑھیں گے، جس طرح سے اس میں باب بنے ہوئے ہیں اور فصل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، تو بالکل جو ہے میں نے اس کو بھی اسی طرح سے میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، واضح عبارت کے ساتھ ہے یہ، اور مثالوں کو میں لے کر آیا ہوں تمام مسائل میں نا، ایسی مثالوں کو لے کر آیا ہوں کہ بغیر کسی تعارض کے، یعنی یہ کہ آپ بغیر کسی پریشانی کے آپ جو ہے وہ دلیلوں میں اور علتوں کے اندر کھوئے بغیر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا نہ ہو مبتدی، جو نیا پڑھنے والا ہے، اس کا ذہن کس سے؟ ان مسائل کو سمجھنے سے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اس کی ترکیبیں بہت ساری ہو رہی تھیں، لیکن یہ کہ
جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے آسان ترین کر کے جو ہے وہ میں نے کر دی، اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی مختلف جو ہے وہ تراکیب جو ہے وہ ہو سکتی ہیں نا۔ تو اب جو ہے یہاں پر سب سے پہلے فا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ فا کیا ہے؟ یہ فا جو ہے وہ جزائیہ ہے۔ اب میں نے سلائڈ جو ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ گئی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہاذا، یہ تو ہے مبتدا، اور مختصر یہ ہے موصوف، اور مضبوطن یہ ہے صفت اول، اور پھر فی النحوی یہ ہے صفت ثانی، اور جماعت فی مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا و مفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدئ عن فهم المسائل۔ یہ ہو گئی اس کی صفت ثالث، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا جو ہے یہ ہے مبتدا، اور مختصرن کو آپ نے بنا دینا ہے موصوف۔ اب آپ نے مضبوطن جو ہے یہ ہے صیغہ مفعولن کے وزن پر، آپ نے اس کو ایسی صفت نہیں بنانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے نا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور اس میں منصوب۔ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر خبر یا پھر صفت واقع ہوتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ صفت نہیں بنانا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، پہلے آپ نے اس کو شبہ جملہ بنانا ہے، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے آپ کو اس میں سے ضمیر نکالنی ہے، اس ضمیر کو آپ نے مبتدا کی طرف یا پھر موصوف کی طرف آپ نے لوٹانا ہے، پھر وہ ضمیر میں سے وہ ضمیر جو ہوگی وہ فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی، پھر وہ صیغہ صفت اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر جو ہے پھر شبہ جملہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر مضبوطن کی میں ترکیب کرتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گی بات نا پریکٹیکلی طور پر۔ دیکھیں، مضبوطن کو آپ نے بنانا ہے صفت کس کی؟ مختصرن کی۔ اب آپ نے کہا کہ مضبوطن بروزن مفعول صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، یعنی مختصرن کی طرف لوٹ رہی ہے نا، موصوف مختصرن ہے، راجع بسوئے موصوف اس کا نائب الفاعل، پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مختصرن موصوف کی صفت اول۔ ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں۔ صفت اول ہو گئی تیار، پھر آ جاتے ہیں فی النحوی پر۔ اس کو ہم نے بنانا ہے، شروع میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے کیا بنانا ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے صفت ثانی۔ تو آپ کہیں گے فی حرف جر النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق تو آپ کو پتہ ہے نا ہوتا ہے نا۔ اب اس کا متعلق یہاں تو موجود ہوتا ہے عبارت میں، یہاں تو موجود نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ ایک طریقہ اور بھی کر سکتے ہیں یہاں پر نا، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ مضبوطن کو آپ صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول بنا دیں، اس میں ہوا ضمیر نکال کر مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا نائب الفاعل بنا دیں، اور فی حرف جر النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر آپ اس کو مضبوطن واحد مذکر اس میں مفعول کے آپ جو ہے نا وہ متعلق کر دیں، اس کا ظرف لغو بنا دیں، مضبوطن کا ظرف لغو، اور پھر مضبوطن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر مختصرن موصوف کی صفت اول۔ اگر آپ ایسا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ یوں کر دیں مضبوطن کو صفت اول جیسا کہ میں بنا چکا، پھر فی النحوی اب اس کو صفت ثانی میں بنا رہا ہوں، تو اس میں فی جو ہے حرف جر ہے اور النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اگر متعلق عبارت میں مذکور ہو تو ہم بناتے ہیں ظرف لغو، اور اگر عبارت میں مذکور نہ ہو تو ہم بناتے ہیں ظرف مستقر۔ تو ہم یہاں پر موجود نہیں ہے تو ہمیں نکالنا پڑے گا، تو ہم نے نکال دیا کائنن، تو ہم کہیں گے فی حرف جر النحوی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی مختصر موصوف کی صفت ثانی، یعنی کائن صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مختصر موصوف، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت ثانی، پھر موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر آزا مبتدا کی خبر، ایسا ہو جاتا، لیکن نہیں، ابھی نہیں کرنا، ابھی ایک اور صفت نکالنی ہے آپ نے، اور وہ جو صفت نکالنی ہے وہ بہت طویل ہے، تو چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر جناب۔ یہ جو جماعت فی امات النحوی سے انفعم المسائلی تک ہے نا، یہ پوری کی پوری ایک ہی صفت بنانی ہے آپ نے، لیکن اس کی ترکیب کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ اس کی ترکیب کس طرح سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جماعتو پڑھنا، کیونکہ یہ مصنف کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے یہاں پر جمع کیا ہے، تو جماعتو کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو جماعتو ہے یہ صیغہ واحد متکلم، مذکر و مؤنث متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز کیونکہ نظر آ رہی ہے، اور مرفوع کیونکہ ملی ہوئی ہے نا، متصل اس وجہ سے ملی ہوئی ہے، اور بارز جو ہے وہ اس وجہ سے کہ نظر آ رہی ہے، اور مرفوع اس وجہ سے کیونکہ محل رفع میں واقع ہے۔ تو جماعتو فعل تو ضمیر اس کا آپ ذوالحال بنا دیں آپ اس کو، پھر اب آپ مہمات النحوی علی ترتیب الکافیتی اس حصے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی آپ پہلے ذوالحال کا حال تو نکال لینا، آپ ذوالحال کا حال تلاش کریں۔ تو آگے مبوباً ہے و مفصلاً ہے، تو آپ کہیں گے مبوباً صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر آپ اس کو بنا دیں پہلے معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے نا، تو اب آپ کہتے ہیں واو عاطفہ، اور مفصلاً صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، اور پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جماعتو کی تو ضمیر ذوالحال کا حال، اب ذوالحال اپنے حال سے مل کر جماعتو فعل کا فاعل، جماعتو فعل مل گیا، اس پورے جملے کو جماعتو سے لے کر فعم المسائلی تک اس پورے جملے کو ہم بنانے والے ہیں مختصر ان کی صفت ثالث، پہلے جماعتو سے لے کر فعم المسائل کی ترکیب کرنی ہے، تو جماعتو صیغہ ملا، فعل ملا، فاعل آپ نے اس کا ذوالحال بنایا، پھر ذوالحال آل سے مل کر اس کا آپ نے اس کو فاعل بنا دیا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جاتا، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ نے آگے عبارت کو حل کرنا ہے۔ تو اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے فی ہی، بہت مشہور و معروف ہے، فی تو حرف جر ہے اور ہی مجرور ہے، پھر یہاں پہ جار اپنے مجرور سے مل کر جماعتو فعل کا بن جائے گا ظرف لغو، کیونکہ فعل کے تو متعلق کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ بنا دیں جماعتو فعل کا ظرف لغو، لیکن آگے بھی ظرف لغو اور بھی آئیں گے، تو آپ اس کو بنا دیں جماعتو فعل کا ظرف لغو اول، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں مہمات النحوی پر، تو یہاں پہ مہمات یہ ہے مضاف، اور النحوی مضاف ہے، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جائے گا، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا جماعتو فعل کا مفعول بہ، علی ترتیب الکافیہ پر آ جائیں، اس میں علی حرف جر ہے، ترتیب آپ اس کو بنا دیں مضاف، الکافیتی مضاف الیہ، ترتیب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر علی حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جماعتو فعل کا ظرف لغو، ظرف لغو تو پہلے فی ہی کو بنا چکے آپ، اب ایک اور ظرف لغو آ گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے، جار اپنے مجرور سے مل کر
जमातु फेल का ज़र्फ़ लग़्व सानी। आगे चलते हैं। बि इबारतिन वादिहतिन पर, क्यों? क्योंकि मुबव्विबन व मुफस्सिलन इसकी तरकीब तो हम कर चुके, इसको ज़ुलआल बनाया था हमने, हाल बनाया था इसको तू ज़मीर से। बि इबारतिन वादिहतिन पर बा हरफ जर है और इबारतिन मौसूफ, और वादिहतिन सीगा वाइद मुअन्नस इसमें फ़ाइल, इसमें हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे वसूए इबारतिन मौसूफ इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर इबारतिन मौसूफ की सिफत, इबारतिन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर बा हरफ जर का मजरूर, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर जमातु फेल का ज़र्फ़ लग़्व। अरे एक फ़ीही बनाया था, एक अला तरतीबिल काफ़ियती बनाया था, अब भी इबारतिन वादिहतिन एक और आ गया, तो पहला वाला फ़ी ज़र्फ़ लग़्व अव्वल हो गया, अला तरतीबिल काफ़ियती ज़र्फ़ लग़्व सानी, और भी इबारतिन वादिहतिन ज़र्फ़ लग़्व सालिस। अब मा इरादिल अमसिलती फ़ी जमीई मसाइल आ मिन गैरि तअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलली लिअल्ला युशव्विशु ज़िहनल मुब्तदी अन फ़हमिल मसाइल। इसकी तरकीब कैसे करें? देखें भाई, मा जो है ना वो तो अस्माए ज़ुरूफ़ में से है, मफ़ूल फ़ी ही बनता है और लाज़िमुल इज़ाफ़त है, मुदाफ़ होगा। और इराद जो है ये मज़दर है और ये मुदाफ़ इलैह है मा के लिए, लेकिन मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ है क्योंकि ये इराद मुदाफ़ है अल अमसिला के लिए। अल अमसिला ये मुदाफ़ इलैह है, मानन मफ़ऊल है, मफ़ऊल बिही है। फिर अभी आप आगे चलें, इसको इतना कहकर कि मा मुदाफ़ इराद मज़दर मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ अल अमसिलती मुदाफ़ इलैह मानन मफ़ऊल बिही। फिर फ़ी जमीई मसाइली हा, इस मसले को हल करते हैं। फ़ी जमीई मसाइली आ में फ़ी हर्फ़ जर, जमीई मुदाफ़, मसाइली मुदाफ़ इलैह मुदाफ़, जमीई के लिए मुदाफ़ इलैह और हा के लिए मुदाफ़, तो मसाइली मुदाफ़ अपनी हा ज़मीर मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर जमीई मुदाफ़ का मुदाफ़ इलैह, जमीई मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ी हरफ जर का मजरूर, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर आप बना दें इसको इराद मज़दर का ज़र्फ़ लग़्व, और बाकी सारे भी आपने आगे ज़र्फ़ लग़्व ही बनाने इराद के, जो मैंने तरीका निकाला ऐसा भी चल सकता है। तो इसी वजह से आप इसको बना दें इराद मज़दर का ज़र्फ़ लग़्व अव्वल। अब मिन गैरि तअर्रुदिन लिल अदिल्लति वल इलली, इसकी तरकीब करते हैं हम। तो यहाँ पर कहेंगे मिन हरफ जर गैरी मुदाफ़, तअर्रुदिन मज़दर मौसूफ़, लिल अदिल्लति वल इलली में लाम हरफ जर, अदिल्लति मातूफ़ अलैह, वाव आतिफ़ा, अल इलली मातूफ़, मातूफ़ अपने मातूफ़ अलैह से मिलकर लाम हरफ जर का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर, अब क्या करें? तो जार अपने मजरूर से मिलकर का इनुन इसमें फ़ाइल का ज़र्फ़ मुस्तक़र निकाला ना, का इनुन, फिर का इनुन की तरकीब करते हैं। का इनुन इसमें फ़ाइल सीगा वाइद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए तअर्रुदिन मौसूफ इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर तअर्रुदिन मौसूफ की सिफत,
موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر غیری مضاف کا مضاف الیہ، غیری مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا ایراد مصدر کا ظرف لغو ثانی۔ ایراد مصدر کے دو ظروف ہو گئے نا، اب آپ اس کو جماعتوں کا بھی بنا سکتے تھے، لیکن میں نے اس کو اسی کے ساتھ ہی جوڑ دیا قریب سے نا، تو من غیر تعرض للادلۃ والعلل یہ بھی ظرف بن گیا، لیکن یہ ایراد مصدر کا ظرف لغو ثانی۔ اب آ جاتے ہیں کس پر؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل پر۔ اب یہاں پہ یہ لئلا یہ اصل میں لئن لا یشوش ہے، لام حرف جر، ان مصدر مضاف، لا یشوش صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، اس میں فاعل فعل اور فاعل مل گیا نا۔ پھر ذہن المبتدی میں ذہن مضاف، المبتدی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لا یشوش فعل کا مفعول بہ۔ ان فہم المسائل میں ان حرف جر، فہمی مضاف، المسائل مضاف الیہ، فہمی مضاف اپنے المسائل مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ان حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر لا یشوش فعل کا ظرف لغو، لا یشوش فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر لام حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ایراد مصدر کا ظرف لغو ثالث۔ ٹھیک ہے، اب ایراد مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی، ظرف لغو اول کیا ہے اس کا؟ وہ ہے فی جمیع مسائل، ظرف لغو ثانی کیا ہے؟ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اور ظرف لغو ثالث کیا ہے؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل۔ ایراد مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی اور ظرف لغو ثالث سے مل کر مع مضاف کا مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جماعت فعل کا مفعول فیہ، جماعت فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور مفعول فیہ اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی اور ظرف لغو ثانی سے مل کر ثالث سے مل کر جماعت فعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول فیہ ظرف لغو اول ظرف لغو ثانی اور ظرف لغو ثالث سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب بن جائے گا مختصر موصوف کی صفت ثالث۔ مختصر موصوف اپنی صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر ھذا مبتدا کی خبر اور پھر ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آ جائیں دوبارہ پہلی والی سلائیڈ کے اوپر، ایسا ہی ہے، دیکھیں ھذا مبتدا مختصر موصوف مضبوط صفت اول، پھر نحوی صفت ثانی اور جماعتوں سے لے کر فہم المسائل تک صفت ثالث۔ مبتدا موصوف اپنی صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہم اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا کر لیتے ہیں۔
تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ اور ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا کی طرف. دیکھیں یہ فا جو ہے وہ تو ہم نے بنا دیا اس کو جزائیہ. اگر حاضہ کے اوپر بات کریں سب سے پہلے کہ یہ جو ہے وہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. سوال ہوگا کہ یہ معرفہ کیوں ہے، تو ہم کہیں گے معرفہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اسماء اشارات تو معرفہ میں شامل ہوتے ہیں. اچھا تو یہ اس میں اشارہ مذکر کا ہے یا پھر مؤنث کا؟ یہ اس میں اشارہ مذکر کا ہے. اچھا تو یہ قریب کا ہے یا پھر بعید کا؟ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مؤنث کے لیے استعمال ہوتا تو کیا ہوتا؟ حاضی ہوتا. اچھا تو اگر بعید کے لیے استعمال ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ذا کا یا پھر ذالی کا ہوتا. تو المختصر یہ کہ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے، اور شروع میں معرفہ ہوتا ہے تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آلت رفعی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں مختصرن پر. یہ مختصرن کیا ہے؟ یہ جو ہے مختصرن جو ہے یہ باب افتعال، اختصر یختصر اختصارا، فہو مختصر فذاک مختصرن. یہ مختصرن جو ہے یہ باب افتعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس کے حروف اصلیہ خا صاد را ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر تنوین اس وجہ سے ہے کہ یہ معنی تنوین یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کون سی حالت میں؟ حالت رفعی میں. حالت رفعی میں اس وجہ سے کیونکہ یہ مبتدا خبر بن رہا ہے. پہلے تو موصوف بنے گا پھر خبر بنے گا نا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہے وہ خبر ہی بن رہا ہے، تو خبر ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفعی میں ہے. اچھا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. کیوں؟ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. اچھا تو یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع؟ یہ واحد ہے. کیوں؟ تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. اور مضبوطن یہ مذکر یا مؤنث کی علامت ہے نا، یہ میں بتا چکا. پھر مضبوطن پر آ گئے ہم لوگ. یہ مضبوطن بروزن مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے ضاد با الطا. اس کے حروف اصلیہ ہیں. میم جو ہے وہ علامت اس میں مفعول ہے، واو جو ہے وہ بھی علامت اس میں مفعول ہے. یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت رفعی میں. حالت رفعی میں کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے وہ موصوف کی صفت بن رہا ہے، اور موصوف جو ہے وہ خبر بن رہا ہے، اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اور جو موصوف کے اعراب ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مضبوطن جو ہے وہ حالت رفعی میں ہی ہے. واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ وہی جواب واحد ہے. تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں. مذکر ہے یا پھر مؤنث؟ تو ہم کہیں گے مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. حالت رفعی میں یہ میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے، اور نحوی جو ہے وہ مجرور ہے واو کے نیچے. زیر کیوں ہے؟ النحوی کی وجہ سے. حالت رفعی میں ہے یا نصبی میں یا جری میں؟ حالت جری میں. حالت جری میں کیوں ہے؟ فی حرف جر کی وجہ سے. معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے. تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ الف لام کی وجہ سے. جماعتو کے اوپر بات کریں تو یہ صیغہ واحد متکلم ہے، فعل ماضی ہے، مثبت معروف ہے، اور تو ضمیر اس میں مرفوع متصل بارز ہے. جیم میم عین اور اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور تا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ضمیر ہے. اور جو ہے اپنا اب اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تا جو ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور یہ فعل ماضی ہے اور ماضی کے وزن پر ہے. پھر فی ای کے اوپر بات کریں تو فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہی مجرور ہے. اچھا تو یہ ہی جو ہے یہ ہو ہے اصل میں، تو پھر ہی کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں یا جو ہے مدہ اگر پہلے ہو، اس ضمیر سے پہلے ہو، تو پھر ہم اس کو ہو کو ہی بنا دیتے، تو اس وجہ سے. تو بھی یہ جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ ظرف لفظ بنے گا جماعتو فعل کا، کیونکہ اگر جو ہے وہ جار مجرور جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. متعلق کبھی موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہاں پر موجود ہے تو اسی کے متعلق کر دیں گے. مہمات، یہ مہمات کیا ہے؟ یہ مہمات جو ہے یہ بھی جو ہے یہ جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے.
کیونکہ الف تا ہے اس کے اوپر. اچھا تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. اچھا مضاف کیوں بن رہا ہے؟ مضاف میں اصل میں پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہوتا ہے عموماً، اور جو ہے ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ایک جز کو دوسرے جز کی طرف، تو اس وجہ سے تو یہاں پہ مہمات نکرہ ہے اور النحوی معرفہ ہے. اچھا تو مہمات نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے. النحوی معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام داخل ہے. تو اس کی آلت رفعی کیا ہوگی؟ اس کی آلت رفعی مہماتن ہوتی ہے، اور آلت نصبی اور آلت جدی جو ہے وہ ہوتی ہے مہماتن مہماتن. اچھا تو پھر یہ یہاں پہ تنوین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. اچھا تو یہ جو ہے مہماتن جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی مطلب تنوین نہیں ہے اس کے اوپر، اس وجہ سے کیونکہ یہ مضاف ہے. تو اگر یہ ایسا ہوتا اس کی یہ آلت نصبی میں یا آلت جدی میں، تو ہم کہیں گے آلت نصبی میں. تو آلت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے جماعتو فعل کا، اور مفعول جو ہے وہ آلت نصبی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مہمات آلت نصبی میں ہے. پھر علا ترتیب الکافیتی، علا آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، ترتیب یہ مضاف ہے، اور الکافیتی مضاف الیہ. ترتیب جو ہے باب تفعیل کے وزن پر ہے، اور جو ہے یہ جو ہے اپنا ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے، اور الکافیتی معرفہ ہے. پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ہم جو ہے وہ مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں. تو پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ہم لوگ مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں. اچھا یہ مبوباً و مفصلاً یہ کیا بن رہے ہیں؟ کون سی حالت میں ہیں؟ یہ واحد ہیں، دونوں اس میں فاعل کا صیغہ ہیں. ترکیب میں آپ کو بتا چکا. اور جو ہے وہ تثنیہ اور جمع کی کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے. مذکر ہیں کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. حالت نصبی میں ہیں کیونکہ حال واقع ہو رہے ہیں. تو ذوالحال کا ہے جماعتو فعل میں، تو ضمیر اس کا ذوالحال ہے. اچھا یہ واو کیا ہے؟ یہ عاطفہ ہے، یہ ترکیب میں کر چکے یہ مسئلہ با کیا ہے؟ بعبارت میں با حرف جر ہے، اور دو نیچے زیر کیوں آئے؟ تنوین کیوں آیا؟ کیونکہ معنی تنوین نہیں ہے. واضحتین کے نیچے دو زیر کیوں آئے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ حالت جدید میں ہے، اور حالت جدید میں کیوں ہے؟ عبارتین کی وجہ سے، کیونکہ عبارتین موصوف ہے، اور موصوف صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور موصوف جو ہے وہ مجرور ہے با حرف جر کا. مع کیا ہے؟ یہ لازم الاضافت ہے. مع جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور اسماء ظروف میں سے ہے، اسی وجہ سے یہ مفعول فعلی بن رہا ہے. یہ بھی ترکیب میں مسئلہ حل کر چکے. اچھا تو یہ مع جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو وہ زبر بھی ہے. ایراد یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے افعال کے وزن پر. دال کے نیچے زیر کیوں ہے؟ مع کی وجہ سے. الامثلتی تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ ایراد کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے مع کے لیے، اور الامثلتی جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے ایراد کا، اور مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے. تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر الف لام داخل ہے، اور الف لام جہاں پر ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں آتی. پھر فی کیا ہے؟ یہ حرف جر. جمیعی کیا ہے؟ جمیعی مضاف ہے. اچھا تو جمیعن کیوں نہیں ہے؟ تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، اور مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی ہے. مسائلی اس کے نیچے تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. اور ہا یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے. کون سی حالت میں؟ حالت جری میں. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. من کیا؟ حرف جر. غیری کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اور تعرضن یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مضاف الیہ ہے. دو زیر کیوں آئے؟ کیونکہ غیری کی وجہ سے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. للادلتی میں لام حرف جر ہے. ادلتی جو ہے وہ مجرور ہے، اور اس کے نیچے زیر کیوں ہے؟ لام حرف جر کی وجہ سے. اور اللی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ وہ بھی لام حرف جر کی وجہ سے، کیونکہ یہ معطوف ہے، اور معطوف جو ہے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے. لِأَلَّا یشوشو یہ لام کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ حرف جر ہے آپ کہہ دیں. اور اللہ جو ہے یہ ان اور لا تھا، ان جو ہے وہ مصدریہ ہے. یشوشو کے شین کے اوپر پیش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ضمہ اعرابی ہے، کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. ذہنا کا المبتدی سے کیا رشتہ ہے؟ ذہنا مضاف ہے، اور المبتدی مضاف ہے. اچھا ذہنا مضاف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. المبتدی
مضاف الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، وہ تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ ان فہمی المسائل میں ان کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، فہمی مضاف ہے، المسائل مضاف الیہ، فہمی مضاف کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور المسائل معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے۔ مسائلی کون سی حالت میں؟ حالت جری میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ فہمی کے نیچے زیر کس وجہ سے؟ ان حرف جر کی وجہ سے۔ تو جو ضروری باتیں تھی، مطلب یہ کہ یہ آپ سنیں گے بھی نا تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، تو میں نے مطلب رفلی جو ہے نا وہ کر دیا ہے، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس طرح سے آپ کے قواعد جو ہے وہ پکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی رہ گیا ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر تشریح کے اوپر بات، تو وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر جہاں تک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ لیتے ہیں کہ ترجمہ اور تشریح، ترجمہ تو ہم لوگ کر چکے، ٹھیک ہے۔ یہ اعضا جو ہے اس کے اوپر میں بات ویسے بھی کر چکا ہوں، یہ مشار الیہ ہے، یہ اس کا مشار الیہ یہاں تو کتاب ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے نا، تو یہاں تو پھر یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ وہی ہے جو مختصر مضبوط ہے، ویسے تو نظر تو یہی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ مختصر اور مضبوط اصل میں کیا ہے؟ وہ تو کتاب ہے، تو وہ کتاب جو ہے مصنف کے ذہن میں ہے۔ مختصر کیا ہوتا ہے؟ مختصر وہ کلام جس کی عبارت تھوڑی اور معنی بہت ہو۔ مضبوط مطلب یہ کہ بہت زیادہ اضافی چیزوں سے جو محفوظ ہوتی ہے نا، ضابطے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مضبوط۔ اچھا، اعلیٰ ترتیب القافیتی کیوں کہا؟ یہ میں اس وقت میں بھی بتا چکا آپ کو کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے جیسے قافیہ میں اسم کی بحث پہلے ہے، پھر فعل کی ہے، پھر اس کے بعد حرف کی ہے، یہاں بھی اسی طرح سے، اور جس طرح قافیہ میں پہلے مرفوعات پھر منصوبات پھر مجرورات ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے، مگر یہ ترتیب اکثر مسائل میں ہے، سب میں نہیں۔ لیکن قافیہ کی عبارت یہ یاد رکھیے گا مشکل ہے، ہاں یہاں واضح عبارت ہوگی اور مثالیں بھی ہوں گی، اور مثال وہ چیز ہوتی ہے جو کسی ضابطے کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے ہم نے اس کو حل کر لیا، اس کی تشریح و توضیح بھی ہو گئی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور اس کی ترکیب بھی ہو گئی، صرف نحوی اجرا بھی ہو گیا۔ تو بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی عبارت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، آگے بس سمیتو بہدایت نحوی سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔